اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر چاند اسلامک چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جو تحریر ہے وہ آپ کو قصص الانبیاء کی کتاب سے سنائی جا رہی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ ہے اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسان کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔
سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے اور اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری دنیا سے اکٹھی کی ہوئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی ہے۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورتحال آ گئی۔ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ اب خلیفہ بنانے کی مصلحت آ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں
جن کا تمہیں علم نہیں، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے، جب واپس آئے تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ اس مصلحت و حکومت کی جستجو تھی، وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اب فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، فرمایا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم اور فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس، شیطان کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اب آگے ابلیس کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا۔ ابلیس چونکہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لہذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟
جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اس ابلیس نے کہا میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آگے سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، جن آگ کے شعلے سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، جس کا تمہیں علم ہو چکا ہے۔ اب ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لیے ملعون و مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تو یہاں جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں جنت سے اتر جا، اس لیے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، لہذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم قرآن مجید سے سجدہ والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، اس لیے مجھے جہنم ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا اے اللہ، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، انہی فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتائے، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو
اور جو کچھ چھپا رہے ہو۔ اب جانیے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اور جنت میں رہنے کا حکم۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس بیوی سے سکون حاصل کرے۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہو۔ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب ابلیس کی انسانوں سے دشمنی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو عزت و اکرام سے نوازتے ہوئے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو شیطان کو انسان کی یہ عزت و تکریم برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اسی وقت سے ہی انسانوں کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انسان سے دشمنی کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی۔ اللہ عز و جل نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس شیطان نے کہا، اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر گھات لگا کر ضرور بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا کہ آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، اب جب کہ آپ نے اس شخص آدم علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت دے ہی دی ہے تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، میں اس کی اولاد میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کو ضرور اپنے قابو میں کر لوں گا۔ ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دیجیے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم مقرر ہے۔ ابلیس نے کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو شیطان آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس، تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو۔ سعادت مند لوگ اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شیطان جہاد کی راہ پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ جہاد کیوں کرتے ہو، تم مارے جاؤ گے، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہارا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر سعادت مند لوگ اس کی بات رد کر کے جہاد کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً جنتی ہیں۔
خواہ شہید ہو جائیں یا ڈوب کر یا کچل کر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم کو ابلیس کی دشمنی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوح انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، یہ بڑا چالاک ہے اور چھپ کر وار کرنے والا ہے، تم اسے اور اس کے چیلوں کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جا ان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، تم سب کی سزا جہنم ہی ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور ان اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز خوشنما الفاظ سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے، تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پالو گے۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی بھی ختم نہ ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ممنوع درخت کا پھل کھانا
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ابلیس کو اپنا ہمدرد ہے اور خون ریزی کرے اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام سے، نہ تمہیں بھوک ستاتی، نہ تم برہنہ ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا، اور شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر شیطان نے انہیں اس جنت سے پھسلا کر ان دونوں کو وہاں جنت سے نکلوا دیا۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئیں، اور دونوں اپنی شرم گاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ
جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو۔ لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن۔ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے دعایا کلمات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم و حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اور یاد کرو جب آپ کو رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی
پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا اور آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہیں جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے ہیں۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے توحید الہی کا عہد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ پھر اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا عہد و پیمان لیا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ ہم سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے، یا تم یہ کہو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہی تو تھے، پھر کیا ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کر دیں گے جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیا تھا۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا، اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا فدیہ کے طور پر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ وہ کہے گا، جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے اس سے بھی آسان چیزوں کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو ان کے باپوں کی پشتوں سے نکالنے کے بعد جمع کیا اور انہیں جوڑا جوڑا بنایا۔
پھر انہیں صورتیں عطا کی اور قوت گویا بھی عطا فرمائی، بس بولنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے توحید الہی قائم رہنے کے لیے بڑا مضبوط عہد و پیمان لیا اور انہیں ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دیتے ہوئے کہا جی ہاں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی بھی پروردگار نہیں ہے، لہذا میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک میں تمہارے پاس اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرے ساتھ کیے ہوئے اس عہد و پیمان کو یاد دلواتے رہیں گے، اور میں تم پر اپنی کتابیں بھی نازل فرماؤں گا۔ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور حقیقی معبود ہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا پروردگار اور معبود نہیں ہے۔ سب نے اس بات کا اقرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا کر کے سب کو دکھایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ مالدار ہیں اور کچھ غریب، کچھ خوبصورت ہیں اور کچھ بدصورت۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے اپنے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میں نے چاہا کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، وہ روشن قندیلوں کی طرح نمایاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے بھی رسالت و نبوت کے متعلق خصوصی عہد و پیمان لیا۔ اب انبیاء علیہ السلام سے توحید رسالت و نبوت سے متعلق عہد۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کرنے کے بعد ان کی پشت سے تمام اولاد کو ظاہر کیا تو ان میں قیامت تک مبعوث ہونے والے انبیاء علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ عز و جل نے انبیاء علیہ السلام سے بھی توحید رسالت و نبوت سے متعلق خصوصی عہد لیا۔ فرمان الہی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب ہم نے تمام انبیاء سے توحید کا عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے بڑا پکا عہد لیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو ان چیزوں کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہیں، تو اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائیں وہی نافرمان ہیں۔ اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔
جب ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا بلا شبہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ذمے میں اپنا اور میرا بھی گناہ لے لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے برائی کی دعوت دینے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفنائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ولادت کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک مرتبہ قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی اور دوسری مرتبہ حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ سابقہ اصول کے مطابق قابیل کی بہن کا نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاقی طور پر قابیل کی بہن حابیل کی بہن کی نسبت زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کو نکاح کرنے دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگا۔ حابیل بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکری قربان کی اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے گھٹیا قسم کا اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی میدان میں رکھ دی۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قبولیت کی علامت تھی۔ قابیل کی قربانی جب قبول نہ ہوئی تو اسے غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب حابیل قتل ہو گئے تو قابیل نے کھلے آسمان کے نیچے ان کی لاش رکھ دی، اس لیے کہ اسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر چونچ سے گڑھا کھود کر مردہ کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ قابیل نے
جب اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھا تو شرمندہ ہو کر کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش دفن کرنے کی تدبیر بھی نہ نکال سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ انسانوں میں قتل کی ریت سب سے پہلے اس قابیل نے شروع کی تھی، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا۔ اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی ثواب لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ رائج کیا پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقہ رائج کرنے والے کے لیے عمل کرنے والے کے برابر ہی گناہ لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب ویڈیو کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹوں، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔